دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی مدنی خبروں میں شامل ہیں شہزادہ عطار ملاقات اور نگران شورا کا UK جدول، لیکن پہلے چند منتخب جھلکیاں۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، امام احمد رضا سچے امام احمد رضا۔ شہزادہ عطار سے ملاقات کریں گے آج کی مدنی خبروں کا آغاز۔ امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا سچے امام احمد رضا۔ والدین کے حقوق کی یاد دلائی نگران شورا نے لنکا شائر میں۔ امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا سچے امام احمد رضا۔ میڈیا سے رابطہ رکھنے والی مجلس نگران پاکستان انتظامی کابینہ کی خدمت میں۔ امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا سچے امام احمد رضا۔ کورسز کے شرکا بھی مدنی قافلوں میں۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد امام احمد رضا سچے امام احمد رضا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ آج کی مدنی خبروں کا آغاز کرتے ہیں شہزادہ عطار حضرت مولانا ابو اسید حاجی عبید رضا عطاری المدنی مدہ ذلہ العالی کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں آج ہونے والی ملاقات سے سکون قلب و طمانینت جاں فضا لمحات آپ بھی دیکھیے۔ تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری، آقا دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری، آقا دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری، کرتا رہوں میں اشک باری عطاری ہوں عطاری۔ اولاد کے لیے تڑپتے والدین
کیا ہماری نوجوان نسل کو اس بات کا احساس ہے؟ اپنے محسوسات سے آگاہ کرتے نگران مرکزی مجلس شورا کے مدنی پھول جو گزشتہ رات آپ نے جامع مسجد سلطانیہ لینکشائر UK سے ہونے والے سنتوں بھرے بیان میں ارشاد فرمائے، اور یہ نہ بھولیں کہ نگران مرکزی مجلس شورا کی آمد کے ساتھ ہی UK میں استقبال ربیع النور کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ آقا علیہ السلام کا میلاد بس آیا ہی چاہتا ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مناظر پیش خدمت ہیں۔ جامعہ مسجد سلطانیہ برائل فیلڈ جو UK کا ایک شہر ہے، اس مسجد کو دیکھ کر واقعی دل خوش ہوا، اور میری معلومات کے مطابق 50 لاکھ پاؤنڈ جو شاید پاکستانی 80 کروڑ روپے کی مالیت بنتی ہے، اس مالیت کی الحمدللہ عالی شان مسجد دیار غیر میں عاشقان رسول نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو جو مساجد بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ UK کی ہر مسجد سے یہ صدائیں آنے لگے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور جمعۃ المبارک کو یہ آواز آنے لگے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ایک عبرت نشان ہے، جس نے والدین کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور والدین کی نافرمان کو جب قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو قبر اس کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پائبست ہو جائے گی، قبر یوں دبائے گی۔ اے ماں باپ کو گالی دینے والوں، ماں باپ کو ایذا دینے والوں، ماں باپ کو جھاڑنے والوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے عبرت ہی عبرت ہے، جل کر کوئلہ بن گئے۔ ماں کا دل دکھایا جاتا ہے، باپ کا دل دکھایا جاتا ہے، اتنے ارمانوں سے بیچارے دعائیں کر کر کے ہماری پیدائش کی دعائیں کرتے ہیں۔ ماں اتنی مشقت اٹھاتی ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑتی ہے اولاد کو جننے میں، پیدا کرنے میں۔ یہ صاحب جب دنیا میں آتے ہیں برسوں تک ناز نخرے ماں باپ اٹھاتے ہیں، 2 2.5 3 سال تک تو ماں سو نہیں سکتے، کیونکہ تو جب بھی اٹھ کر دودھ مانگے گا ماں دودھ پلاتی ہے، ماں تھوڑی بولے کہ صبح ناشتے میں دودھ پلاؤں گے۔ باپ دھوپ میں جل جل کر ہمارے لیے کما کر لاتا کہ میری اولاد کا پیٹ مجھے پالنا ہے۔ جس وقت بچہ پہلی دفعہ کہتا ہے ماں ماں، ماں سب کو بلا کر کہتی ہے دیکھ میرا بیٹا ماں کہہ رہا ہے، تو کس باپ کو ناراض کر رہے ہو؟ اس باپ کو جس کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ باپ راضی رب راضی، باپ ناراض رب ناراض۔ تم جب بچے تھے تو انہوں نے تمہیں پالنے کے لیے آیا اور نوکر نہیں رکھے تھے، ماں خود تمہاری نجاستیں صاف کرتی تھی۔ ماں باپ نے بچوں کے لیے کوئی چائلڈ ہاؤس نہیں بنایا، لیکن ان جوان بچوں نے ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤس بنا دیا ہے۔ ہفتہ 4 دن ہوتے بیوی آتی ہے، کہتی ہے کہ تمہارے باپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، تمہارے ماں کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ بیوی کو کوئی ذہن نہیں بناتا، ماں باپ کو جا کر کہتے ہیں گڈ بائی ٹاٹا، میری بیوی تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، جیسا کرو گے نا ویسا بھرو گے۔ نہیں ابو آپ کو نہ سمجھ پڑے، ابو کو نہ سمجھ پڑے، تمہیں ساری سمجھ پڑے، امی تم بیوقوف ہو، امی بیوقوف ہے، ساری سمجھ تیری بیٹی کے اندر آ گئی ہے۔ آپ نے کیوں اس کو چھیڑا بھاجان؟ یہ چیز آپ کی نہیں تھی، میں نے بڑی مشکل سے یاد رکھی تھی۔ کیوں اٹھایا میرا پرفیوم، کیوں اٹھایا میری عطر، کیوں اٹھایا آپ نے میری اس چیز کو؟ باپ سے لڑتا ہے، بدتمیز، تیری زبان کٹ کے نہ گر جائے۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ نسل، ہمارا یہ ینگسٹر، یہ ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بن جائے۔ آج شیطان سے مقابلہ کر کے یہاں آئے، اب شیطان سے مقابلہ جاری رہنا چاہیے۔ شیطان کے خلاف جنگ، زوردار نعرہ لگائیں، مسجد کی در و دیوار گونجے، شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، مسجد کو تحریر، غیبت کے خلاف جنگ۔ مدنی مذاکرے دیکھیے، بیانات سنیے، الحمدللہ 12ویں شریف آنے والی ہے، آنے والی ہے نا۔
गुनाहगारों के रब करीम, मैं कर के तौबा पलट कर फिर गुनाह करता हूँ। हकीकी तौबा का कर दे शरफ अता या अल्लाह, हम सब की मग़फ़िरत कर दे मौला, मग़फ़िरत कर दे। हम नेक बन जाए अल्लाह, सुधर जाए अल्लाह, हम सुधर जाए अल्लाह, सुधर जाए या अल्लाह। ज़महरीर से बनाता फरमा दे, ज़महरीर के अज़ाब से बचा ले, जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। जो माँ बाप के नाफरमान हैं, इन्हें माँ बाप का फरमाबरदार बना दे अल्लाह, हम सबको नेक बना दे अल्लाह, हम सबको नेक बना दे अल्लाह, हम सबको नेक बना दे। सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में, सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में, रहमत की घटा छाई फैज़ान मदीना में, रहमत की घटा छाई फैज़ान मदीना में। लम्हात मुसरत है, दीवाने बड़े खुश हैं, लम्हात मुसरत है, दीवाने बड़े खुश हैं, क्यों झूमे न हर भाई फैज़ान मदीना में। हज़रत मौलाना अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नवासे हज़रत मौलाना फ़ारूक़ुल क़ादरी साहिब और हज़रत मौलाना पीर शेख हबीबुर रहमान साहिब दामत बरकातुल आलिया से ब्रेडफर्ड यूके में निगरान शूरा की मुलाकात। जबकि आपने मदनी चैनल का सिलसिला दावत इस्लामी कब और कैसे बनी न्यू कैसल यूनाइटेड किंगडम में इस्लामी भाइयों के हमरा देखा और मदनी फूल इरशाद फरमाए। अहम तरीन मदनी खबर पेश खिदमत है। शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। बड़ा शौक था मेरे लिए सुन्नत कहलवाने का, तुझे कह लिया गया फिर रिश्ता ले जाओ। ना 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 या अल्लाह ना, मैं तौबा करता हूँ। तेरी खुफिया तदबीर क्या है मैं नहीं जानता। मेरे आका राजी हो जाए, मुस्तफा राजी हो जाए, मुझे कबूल कर ले। बस आओ खोटा हूँ, वो इखलास नहीं है। बस शोहरत मिल गई है, हाल नहीं था। कहीं मैं भूल ना जाऊं, तकब्बुर में ना पड़ जाऊं। मेरे दिल में जो उलमा का एहतराम अदब है मैं जानता हूँ। अगरचे हर एक का अपना काम का अंदाज होता, मेरा ये काम वाले सुन्नत कम मेरे साथ ताउन, इनकी दुआएं मैं हूँ, मेरी दावत इस्लामी है। और दावत इस्लामी का काम अगर ये रिज़ाए इलाही के लिए तो ये रहे, वरना आज और अभी ये मेरे से ले लिया जाए।
مجھے اللہ کی ناراضی کے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا۔ نیو کاسل میں اسلامی بھائی یہاں جمع ہیں، مدنی چینل کی تاریخ کا نہیں، دعوت اسلامی کی تاریخ کا سب سے اہم ترین سلسلہ دیکھا جہاں دعوت اسلامی کی تاریخ بیان کی گئی، وہیں دعوت اسلامی کیوں بنی، دعوت اسلامی کیا چاہتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ دعوت اسلامی اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوئی۔ ہر انسان کوئی نہ کوئی چیز ڈیولپ کرتا ہے، گھر بھی جب بناتا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ بڑے ہمارے گھر بناتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے بچے وغیرہ سب گھر میں رہیں گے، ہم خوشی کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے۔ اگر وہ اپنے مقصد کو کس حد تک پورا کیا اس نے، وہ تو جب وہ وقت آئے گا تبھی پتہ چلے گا۔ دعوت اسلامی یہ عقائد اور اعمال کی اصلاح کی ایک تحریک ہے، جو مسلمانوں کے عقائد اور اعمال کو درست کرنے، ان کو بہتر بنانے کا ایک فریضہ انجام دے رہی ہے۔ بھی عمل مسلمانوں کو بعمل بنانا، عقائد کے معاملے میں درست و صحیح رہنمائی کرنا، اور گویا کہ دوسری لفظوں میں کہوں کہ مسجد برو تحریک ہے دعوت اسلامی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدّ ظلہ العالی کی ابھی کچھ مدنی خبریں باقی ہیں۔ آپ نے جامعۃ المدینہ کہیں اور نہیں بلکہ بریڈفورڈ UK کا دورہ کیا، طلباء کو اپنے مدنی پھولوں سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے انداز کی طرف متوجہ کیا۔ ہم بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت کی توجہ کے طالب ہیں۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں، لمحات مسرت ہے دیوانے بڑے خوش ہیں، لمحات مسرت ہے دیوانے بڑے خوش ہیں، کیوں جھومے نہ ہر بھائی فیضان مدینہ میں۔ دعوت اسلامی کے اس مدنی مرکز کا دورہ کیا ہے جہاں پر ابھی پچھلے دنوں 13 عمارتیں ایک ہی ایریا کے اندر، یہ ہاسپٹل تھا، اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کو اپنے مدنی کاموں کے لیے جگہ کو خریدا ہے۔ ابھی کافی عمارت دیکھی، جامعہ کی عمارت دیکھی، اس عمارت میں مسجد کی تعمیر کا سلسلہ جاری، وہ بھی دیکھا۔ تو امید ہے کہ یہاں پر اب عنقریب دارالمدینہ بھی ہم کھولیں گے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کی قیوں سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ افراد کو دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچانے کے لیے
مجلس نشر و اشاعت قائم کی گئی۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے اس مجلس کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ یوں فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل پرنٹ میڈیا، اخبار، جرائد و رسائل اور الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی، ریڈیو، انٹرنیٹ سے وابستہ افراد کو دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچانے کے لیے یہ شعبہ ہمارے وجود میں آیا ہے۔ اپنی ذات پر بھی اور اپنے شعبے کے افراد پر بھی مدنی انعامات اور مدنی قافلے نافذ کرنے۔ 9 جنوری کو فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز باب المدینہ کراچی میں اس شعبے کا 63 دن کا تربیتی کورس ہوگا۔ اخبار سے، مختلف رسائل سے، مختلف چینل سے، ریڈیو، انٹرنیٹ وغیرہ سے متعلق افراد ہیں، ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی یہاں کورس کر لیں اور دعوت اسلامی کی مسجد بھرو تحریک کے رکن بن جائیں۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبار وغیرہ یہ اگر شریعت کے تابع ہو جائے پھر تو ہر طرح اسلام کی باہر ہیں۔ بہرحال ہمارے ذمہ کوشش ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس شعبے سے وابستہ افراد ہی کورس کے لیے آئیں، نہیں، اس شعبے کے اسلامی بھائی جنہوں نے اپنے پریس کلب میں کسی کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے درس کے لیے مقرر کرنا ہے، امام بنانا ہے، یا کسی انٹرنیٹ کیفے میں کسی کو درس دینے کے لیے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے بھیجنا ہے، اس کو بھی کورس کروا دیں تاکہ سیکھے اور پھر اس کو دعوت دینے کا انداز پتہ چلے، اس کی تربیت ہو جائے، آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے اس شعبے کے اسلامی بھائی بھی اس کورس میں شامل ہوں گے تاکہ نئے اسلامی تربیت، اور خود ہمیں بھی تو تربیت کی حاجت ہے نا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین زیارت کریں، دیکھیں کتنے اسلامی ماشاءاللہ تیار ہیں۔ علماء کرام کی رہنمائی اور سرپرستی جو دعوت اسلامی کو نصیب ہے، اس کا اظہار علماء کرام کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے وقتاً فوقتاً دوروں سے ہوتا ہے۔ حضرت مولانا عاشق حسین سعیدی اور حضرت مولانا شبیر قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات اس طرح ارشاد فرمائے۔ حضرت صاحب وہ اللہ کے ایسے ولی ہیں، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے ایسے مقرب بندے ہیں جو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے رات دن کوشاں ہیں۔ ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ مجھے اپنی اور اپنے تمام لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، تمام مسلمانوں کی، تمام عالم اسلام کی، یعنی غیر مسلموں کی بھی اصلاح کرنی ہے تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ صرف مسلمانوں کے لیے حضرت کام نہیں کر رہے، بلکہ جو بھی میرے نبی کا امتی ہے سب کے لیے یہاں بیٹھ کر وہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر قائم اور دائم فرمائے۔ فیضان مدینہ میں آ کر مختلف شعبہ جات دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ ہم نے تصنیف کے حوالے سے جو کام دیکھا اور مختلف شعبہ جات کا کی جا کر زیارت کی، علماء سے ملے، ان کے اخلاق سے بھی الحمدللہ بہت متاثر ہوئے، ان کے کام سے بہت متاثر ہوئے۔ اہل سنت کو اس چیز کی ضرورت تھی جو دعوت اسلامی نے الحمدللہ پوری کی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں دعوت اسلامی کو اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ پاک رضوی کابینہ لانڈھی باب المدینہ کراچی پاکستان کی جامعہ غوثیہ گیٹ والی مسجد میں مدنی انعامات کا تربیتی اجتماع ہوا، جس میں نگران کابینہ نے اسلامی بھائیوں کو لکھ کر گفتگو، نگاہ کی حفاظت اور مستقل قفل مدینہ کے حوالے سے ذہن دیا۔ قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یوم قفل مدینہ کے ساتھ ساتھ ہمیں مستقل قفل مدینہ کا بھی ذہن دیا ہے۔ اور مستقل قفل مدینہ کیا ہے، اس سے متعلق یہ کارڈ تحریر ہے کہ جو روزانہ اس میں دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق عمل کریں گے۔ اس میں کیا کرنا پڑے گا، اس میں بہت مشکل نہیں ہے۔ اگر روزانہ لکھ کر گفتگو کرے گا 25 مرتبہ، 25 بار اشارے سے گفتگو کرے، اور 25 منٹ قفل مدینہ اینک سجائے، 25 منٹ تمغہ عطار قفل مدینہ کا کارڈ لگائے، اور اسی کے ساتھ 63 سے 72 مدنی انعام پر جس کا عمل ہوگا، اور ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر بھی کرتا ہوگا، اور جدول کے مطابق 12 ماہ میں 30 دن مدنی قافلے میں جو سفر کرتا ہوگا، انشاءاللہ ان کو یہ برکتیں ملیں گی کہ باپا نے اپنے مدنی مذاکرے میں فرمایا
کہ جب کبھی چل مدینہ کا قافلہ تیار ہوگا تو سب سے پہلے مستقل قفلِ مدینہ کے جو عاملین ہیں، ان میں جو ممتاز اسلامی بھائی ہیں، ان کو چنا جائے گا۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی مولا نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی مولا۔ فیض رضا و عطار جاری ہے اور جاری رہے گا۔ دیکھتے ہیں کس طرح بزرگوں کے فیوزات لیے جامع مسجد فیضان عطار جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں تعمیراتی کاموں کے آغاز کے موقع پر سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا، آپ بھی دیکھیے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ مسجد کے لغوی معنی ہے سجدہ گاہ، جہاں انسان سجدہ کرتا ہے، لغوی معنی کے اعتبار سے اس کو مسجد کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آبادیوں میں رب کو پیاری جگہ مسجدیں ہیں اور بدترین جگہ وہاں کے بازار ہیں، یعنی سب سے محبوب جگہ آبادیوں میں، شہروں میں، قصبوں میں جہاں لوگ بستے ہیں، سب سے اچھی جگہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ مسجدیں ہیں۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی نیت سے یہ اسلامی بھائی سب یہاں جمع ہوئے ہیں اور تیرے گھر کی تعمیر کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، یا الہ العالمین اس میں ہماری غیب سے مدد فرما، یا الہ العالمین اس کی تعمیر کے معاملات کو ہمارے لیے آسان فرما۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ پیر شریف کو یوم قفل مدینہ اور پھر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے اسلامی بھائیوں نے مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کے اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا۔ نیز پاک جنیدی کابینہ سکھر باب الاسلام سندھ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ سے بھی اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا۔ عاشقان رسول کے مدنی کام بھی اس خبر کا حصہ ہیں۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ Today we are traveling on 3 days Madani Qafila into different areas of Karachi to spread the sunnah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. الحمدللہ عز و جل مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس میں اب ہمارا 3 دن کا مدنی قافلہ سفر کرے گا۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ الحمدللہ ہمیں نمازیں سیکھنے کو ملی اور ہماری بہت سی جو ہم گناہ انجانے میں کر دیتے تھے ان کے معلومات میں اضافہ ہوا۔ سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ گزشتہ دنوں پاک وارسی کابینہ کے شہر ننکانہ پنجاب پاکستان میں صحافیوں کے درمیان مدنی حلقے کی ترکیب ہوئی، جس میں افضل الحق صدر پریس کلب مرزا عبید اللہ، نائب صدر ننکانہ پنجاب پاکستان اور دیگر صحافیوں نے شرکت کی، جبکہ صدر پریس کلب نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ نیز گجرانوالہ پنجاب پاکستان میں اسلامی بھائیوں نے مقامی چینل کے بیورو چیف احتشام احمد شامی سے ملاقات بھی کی۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار،
नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन, नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन। मदनी चैनल बहुत अच्छा चैनल है, दीनी चैनल है, लोगों की इस्लाह होती है और लोगों को इस्लाम के मतलब मालूमात, अच्छी मालूमात फराहम करता है। इस वक्त ज़रूरत थी इस चैनल की कि जो लोगों को इस्लाही और मजहबी प्रोग्राम पेश करे, लोगों की ज़हनी तरबियत अच्छी हो ताकि मुआशरा जुराइम से पाक हो सके। इसमें मदनी चैनल का बहुत अच्छा रोल है। सबसे अच्छा चैनल मदनी चैनल है। मौलाना साहब का बयान सबसे अच्छे तरीके से सुनते हैं, मसाइल जो हल भी हो जाते हैं। इससे अच्छा चैनल कोई भी नहीं है। मदनी चैनल सबसे बेहतरीन चैनल जा रहा है इस वक्त। अल्लाह ताला इसको दिन चुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन, सुन्नतों की हर तरफ आए बहार। नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहजा फरमाई। मज़ीद ख़बरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दावत इस्लामी की क़याम सारे जहां में मच जाए धूम, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा। या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी